یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیبی یا رسول اللہ حامدا و مسلیہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ آپ کا اور شعور ٹی وی والوں کا کہ جو لوگوں کے اندر شعور کو بیدار کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرام لے کر آتے ہیں۔ نبی رحمت، نور مجسم، رحمت عالم، جان عالم، بہار عالم، نور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ پیاری سنت قربانی کرنا، لیکن اس کی اصل کیا ہے آج ہم تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کرنا قربانی کہلاتا ہے، اور اس کا حکم اللہ رب العزت خالق کائنات نے اپنے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ارشاد فرمایا۔ 30واں پارہ سورۃ الکوثر اور اس کی دوسری آیت، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے تو اگر ہم قرآن پاک کی آیات بینات کو اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اصل میں یہ جو سنت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے جب اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جگہ دمبے کو بھیج دیا، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ پھر چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو پھر اس سنت کو تازہ رکھنے کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا۔ بے شمار احادیث قربانی کے فضائل کے اوپر شاہد ہیں، ان میں سے چند ایک ان کا مفہوم جو ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ام المومنین محبوب رب العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہا، آپ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحج کو ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور ہوگا کیا یعنی جانور کو ذبح کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو وہی صدقہ خیرات کرنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، لیکن جو ذی الحج کی 10ویں تاریخ ہوتی ہے یعنی جو عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جو سب سے اچھا عمل ہے وہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن وہ جانور جس کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ سینگ اور بالوں کے اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور فرمایا قربانی کا خون، قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اور کریم ابن کریم، مولا ابن مولا، سید ابن سید، حیدر ابن حیدر، شبیہ مصطفیٰ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طلب ثواب کی نیت سے قربانی کی تو فرمایا کہ وہ آتش جہنم سے روک ہو جائے گی، یعنی حجاب ہو جائے گی۔ اور اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو طبرانی نے حضرت ابن عباس یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور علیہ السلام کے کزن ہیں، ان سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے پیارا کوئی روپیہ نہیں ہے۔ یعنی روپیہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ پیسے خرچ کرنے ہیں، یعنی ان پیسوں سے جانور خریدنا ہے اور پھر اس کو ذبح کرنا ہے۔ اور ابن ماجہ نے شیخ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی آپ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا آپ نے اس کو اپنے انٹرو میں بھی بیان فرمایا ہے کہ جس میں وسعت ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ یہ مفہوماً میں نے اس کو عرض کیا ہے۔ اب یہاں پر اس کی وجہ کیا ہے؟ غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ کچھ سیکولر اور کچھ لبرل طبقہ اٹھ کھڑا ہوگا جو یہ کہے گا جی قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے،
کسی غریب پر خرچ کر دو، کسی کی شادی کر دو، صدقہ خیرات میں حصہ ڈال دو، کسی کی مدد کر دو، کثرت کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ مفروضہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو غیب دان نبی نے یہ سارے معاملات پہلے دیکھ لیے تھا کہ ایسا وقت آئے گا۔ تو اب دیکھیں مولانا حسن صاحب، یہ جو قربانی ہے نا، جتنا اس میں غریبوں کا خیال رکھا جاتا ہے نا، تو شاید ہی کسی اور معاملے میں جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے ان کو بھی گوشت نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر اب جو کرنے والے ہیں وہ بھی مزدور ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کھالنے لینے والے، بیچنے والے، صفائی ستھرائی کرنے والے وہ بھی مزدور ہیں۔ ان کا روزگار کا پتہ نہیں کتنے وسائل پیدا ہوتے ہیں، جو انہوں نے سارا سال جانور کو پالا ہوتا ہے اور وہ منافع کماتے ہیں، اور سال بعد وہ اس سے منافع کما کے نہ جانے اپنی بیٹی کی شادی ہی کرتے ہوں یا جو بے گھر ہوں اپنا گھر ہی لیتے ہوں۔ تو اس میں غرباء کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ قربانی کے اندر ایک قربانی ہے لیکن ہزارہ مزدور طبقہ جو ہے وہ اس کی یہاں پر مشکل کشائی ہو جاتی ہے اور ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ ضمن میں ایک اور بات یہاں پر عرض کرتا چلوں، ابن ماجہ نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یہ قربانیاں ہیں کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر فرمایا لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو وہی بات جو آپ نے اپنے انٹرو میں بیان کی کہ ایک بال کے بدلے نیکی ہے، ایک ایک بال کے بدلے نیکی۔ اب اس کا جو کاؤنٹ ہے جی وہ تو ہم کریں ممکن ہی نہیں ہے، ہم اپنے بال نہیں گن سکتے ہیں، حالانکہ ہمارے بال جو ہیں وہ سارے پہ یہ جانوروں کے جسم کے بالوں کی نسبت تھوڑے ہیں، ہم یہ نہیں گن سکتے، تو ان کے بال یعنی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا اس کا سلسلہ لا متناہی ہے، یہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کہ اس کا کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ فرمان بھی جو ہے وہ بیان کرتا چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جانور کو خود ذبح کرتے تھے، ٹھیک، اور یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جانور کو ہم خود، اگر یہ تو دو سنتے ہوگی نا، دو سنتے ہو گئی ہیں۔ اچھا یہاں پر میں ضمن ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ جب جانور کو قربانی کے لیے لانا ہے تو دیکھنا ہے کہ ذبح کرنے والا کوئی ماہر ہو، ورنہ آج کل جیسے یہ موسم آتا ہے نا قربانی کا تو کئی لوگ ایسے نکل آتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کس طرح قربانی کرنی ہے، اور ایسے ہی ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال، آسان طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ خود سیکھے، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آخر میں جو ہے وہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جب قربانی کیا کرتے تھے اپنی طرف سے کیا کرتے تھے، اپنی آل کی طرف سے کیا کرتے تھے، اور اپنی تمام امت کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگا کرتے تھے، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، کہ اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما، میری آل کی طرف سے قبول فرما، اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ کرنے والا محبوب ہے اور جس کے سامنے کی جا رہی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو یہ اس سے بڑھ کر مقبولیت والی دعا کون سی ہوگی؟ تو یہاں ناظرین کو میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنی وسعت اور طاقت دی ہے کہ آپ کے اوپر تو قربانی واجب ہے، تو ایک قربانی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی کرنی چاہیے۔ اگر 7 حصے ہیں جانور میں، جیسے گائے ہے، بھینس ہے یا اونٹ ہے، تو اس میں ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ پڑھ رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ علی جب بھی قربانی کرنا ایک میرے نام کی بھی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کو اشعار کی صورت میں بڑا خوبصورت بیان فرمایا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی کثرت کیجئے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی موقع پر بھولے ہی نہیں ہیں، تو ہم اس موقع پر حضور کو کیسے بھول جائیں؟ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ۔